صدقہ جاریہ، ایسا کوئی کام کرو جس کا فائدہ برابر جاری رہے. اولھا صدقۃ جاریۃ وثانیھا علم ينتفع به، اور ان میں دوسرا وہ علم، نمبر ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرے علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. آپ نے علم پہنچایا، آپ نے کسی کو وضو کرنا سکھا دیا، آپ نے کسی کو نماز یاد کرا دی، آپ نے کسی کو فرض و واجب یاد کرا دیے، آپ نے کسی کو کوئی اور سنت بتا دی، آپ نے کسی کو غسل کرنے کا طریقہ سکھا دیا، جو بھی دین کی بات، آپ نے کسی کو قرآن پڑھا دیا، آپ نے علم پہنچایا ہے، وہ آدمی آپ کے علم پر عمل کرتا رہے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، برابر ہماری روح کو ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. سب لوگ کہو سبحان اللہ. لہذا علم سیکھو اور علم سکھاؤ. خالی ایسا نہیں ہے میں نے تقریر کر لی آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، ایسے بات بھی نہیں بنے گی، بلکہ جو کہا جا رہا ہے اس کو دل میں اتارو. آپ علماء سے، اپنے عالموں سے، اپنے اماموں سے اچھی اچھی باتیں سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، علم پہنچاؤ، علم پھیلاؤ. اور تیسرے میرے آقا فرماتے ہیں او ولد بار یدعو لہ، تیسری وہ چیز کو جو مرنے کے بعد کام آئے گی وہ ہے ولد بار، نیک اولاد. آپ نے اولاد کو نیک بنایا، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے گی، آپ اپنی قبر میں ہوں گے، نیک اولاد، نیک بچے دعا کریں گے، نیک بچے نیکیاں کریں گے، آپ کی قبر میں پروردگار عالم جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا. سبحان اللہ. بچوں کو نیک بناؤ، پارسا بناؤ. آپ اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، پرہیزگار بناؤ، گناہوں سے بچنے والا بناؤ. آپ بچوں کو یہ سکھاؤ بیٹا رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، ایک ٹائم کی نماز چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ. یہ بات تم سے کہلواؤں گا. نماز کو تم نے جنہیں کیا سمجھ لیا؟ حلوہ. اتنا دکھ ہو رہا ہے دیکھ دیکھ کے فاتحہ نہ چھوٹے. جی. حالانکہ فاتحہ تو مستحب کام ہے، اگر فاتحہ دلائیں گے آپ تو اچھی بات ہے. اگر فاتحہ نہیں ہو رہی ہے لیکن آپ فاتحہ کا انکار نہیں کرتے، آپ فاتحہ کو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ نے فاتحہ نہیں دلائی تو آپ گناہگار نہیں ہیں. ڈنکے کی چوٹ پر میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے 10ویں کی، 20ویں کی، 40ویں کی فاتحہ کرائی تو آپ نے بہت اچھا کیا، ثواب کا کام ہے. نہیں دلائی تو آپ گناہگار نہیں ہیں. اگر ایک ٹائم کی نماز بھی چھوڑ دی تو آپ سخت گناہگار ہیں. بے شک. فرماتے ہیں آقا صلاۃ واحدۃ خیر من دنیا وما فیہا، ایک ٹائم کی نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. بے شک. سبحان ایک ٹائم کی نماز کتنی بے دردی سے اور کتنی بے حیائی سے، کتنی بے شرمی سے آپ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو کھا رہے ہیں، اور پھر بھی دعویٰ یہ ہے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. یہی مسلمانی ہے. آدمیوں کو شرم نہیں رہی. رسول اللہ کے طریقے پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے بتائے راستے پر چلو. میرے آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے غلاموں تم نماز پڑھتے ہو میری آنکھ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. سبحان اللہ. ارادہ کرو جب تک ہماری رگوں میں خون کے قطرات باقی ہیں، جب تک ہمارے جسموں میں روح ہے، ارادہ کرو کہ ہمارا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ. ارادہ کرو اور سرکار کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اور پھر کہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، مخالف دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے طریقے میں چلو ان کے. زندہ باد. آپ نے طریقہ بالکل چھوڑ دیا ان کا. نہ کسی فرض پر عمل ہے، نہ کسی سنت پر عمل ہے، نہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور کیا پسند کرتے تھے، کس بات پر چلتے تھے، کس بات سے ناراض ہوتے تھے. کوئی مطلب ہی نہیں اس سے. بالکل ٹینشن فری، نو ٹینشن ہو کر آپ زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں آپ دعویٰ یہی کر رہے ہیں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے. ارے
بات میں سے بات نکلتی ہے، بڑا برا حال ہو گیا. ابھی میں 15-20 دن پہلے قنوج کانفرنس میں تھا، مفتی آفاق صاحب علیہ الرحمہ کا عرس تھا. تو اس میں ایک اناؤنسر صاحب شعر پڑھوا رہے تھے بار بار، تیرا وظیفہ خدا خدا ہے، میرا وظیفہ نبی نبی ہے. تیرا وظیفہ خدا خدا ہے اور میرا وظیفہ نبی نبی ہے. یہی کہہ رہے تھے، کہلوا رہے تھے. تو مجھے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا ایسے کہو، میرا وظیفہ خدا خدا ہے، میرا وظیفہ نبی نبی ہے. کیا بغیر خدا کے کچھ ہے؟ بتاؤ. نہیں. بولو. نہیں. بھئی نبی بھی تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. ہمارے حضور کو رحمت للعالمین کس نے بنایا؟ اللہ نے. بولو. ہمارے حضور کو سید المرسلین کس نے بنایا؟ نبیوں کا سردار اللہ نے بنایا. ساری مخلوق میں افضل و اعلیٰ اللہ نے بنایا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. نہ کسی کو ملا. امام اہل سنت سے پوچھو، نہ کسی کو فرماتے وہ خدا نے ہے، یعنی مرتبہ تو یہ ایسا کسی کو ملا ہی نہیں ہے، لیکن دیا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ قرآن مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات یہ چل رہی تھی، یہ تیسری چیز، 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کے کام آتے رہتے ہیں. ان باتوں کو آپ یاد کر لو، خوب پکی یاد کر لو. ایسا نہ ہو معاملہ کہ میں بتاؤں کچھ اور آپ سمجھو کچھ. میں بتاؤں کہ مسواک کرنا سنت ہے اور تمہارے پلے پڑے بکواس کرنا سنت ہے. ہاں پوری بات سنو اور یہ بات یاد کر لو. یہ 3 باتیں فرمائیے حضور نے بتائیں. ہمارا عقیدہ ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، سمندروں کی طغیانی ختم ہو سکتی ہے، دریاؤں کا پانی سوکھ سکتا ہے، سورج بجائے پورب کے پچھم سے نکل سکتا ہے، نظام کائنات متبدل ہو سکتا ہے، زمین اوپر سے نیچے سے اوپر اور آسمان اوپر سے نیچے آ سکتا ہے، لیکن اللہ اور رسول کا ارشاد نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن صاحب قرآن، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے 3 کام ہیں. سب سے پہلا کام آپ نے سن لیا، صدقہ جاریہ. ایسا کوئی کام کرو کہ جس سے اوروں کو فائدہ پہنچے اور فائدہ جاری رہے. دوسرا علم ينتفع به، وہ علم جس سے اوروں کو فائدہ پہنچے. کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں دوسروں پر اعتراض کرنے کے لیے. 2 باتیں سیکھ لی اور پھر کسی کو چھوڑیں گے نہیں. فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں امام ایسا ہے، فلاں حافظ جی ایسے، سمجھے؟ بس مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہیں اپنی نماز کی فکر نہیں ہے، اوروں کی نماز کی فکر زیادہ رہتی ہے. کسی کی آستین چڑھی ہوئی ہے، کسی کا کچھ ہو گیا، کسی کا گلا کھولا ہوا، یہی بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے. کس پر میں کیا اعتراض کروں؟ علم حاصل کرو کائے کے لیے؟ تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ. بے شک. اعتراض کرنے کے لیے نہیں بلکہ فائدہ پہنچانے کے لیے. اور تیسری ولد بار، اولاد کو نیک بناؤ. آپ اولاد کو نیک بنا کے جائیں گے. بچپنے سے ہی اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے آئیں مسجد. جب بچے تھوڑے ہوشیار ہوں ان کو نماز سکھائیں، ان کو بتائیں بیٹا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے، بے ایمانی کرنا بہت سخت گناہ ہے. اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا چاہے بھوکا رہ لینا لیکن کم مت تولنا. اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ بیٹا چاہے بھوکا رہ لینا لیکن کسی کی بے ایمانی مت کرنا. آپ اپنے بچوں کو سکھا کے جاؤ گے، دیکھنا انشاءاللہ مرنے میں بھی مزہ آئے گا، مرنے کے بعد بھی مزہ آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرنے میں مزہ آئے گا. اور آپ اس سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ اپنے بچے کو اس نے مالدار تو کر دیا، مالدار کر دیا، بیٹا بے ایمانی کرو،
مالدار بننا ہے تو سچائی سے کام نہیں چلے گا، لوگوں کو دھوکہ دو، اتنے کم پیسے میں کام نہیں چلے گا، خوب ٹھگو لوگوں کو، کتی کھا لو دھیڑ لو ان کی، مالدار بنو، بے ایمانی کرو، سود کھاؤ، دھوکہ دو، کسی کا مال پیسہ لے کے واپس مت کرو۔ آپ نے اپنے بچے کو مالدار تو کر دیا، بلڈنگ بن گئی، کار والے ہو گئے، اب آپ کا لڑکا تو کار میں چل رہا ہے، آپ قبر میں ٹھک رہے، آپ کی پٹائی ہو رہی ہے، تو کتنی بڑے بے وقوفی ہے کہ اپنے بچوں کو آپ بے ایمان بنا کے جاؤ، مالدار ہو چاہے نہ ہو، بلکہ سب سے پہلے ایماندار ہو۔ تصور آخرت اصل میں ختم ہو گیا اور آدمی نے سمجھ لیا کہ سب کچھ دنیا ہی ہے، اتنی تھوڑی سی لائف دنیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا روتی پیٹتی آئی، کہنے لگی میرا حضور دعا کر دیجئے، میرا 300 سال کا جوان بیٹا مر گیا۔ کتنے سال کا؟ پھر سے بتاؤ۔ وہی جوان، اسے کہتے ہوئے کوئی لگ بھی نہیں رہا تھا کہ حضور 300 سال کا جوان بیٹا مر گیا، صبر نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، میرے لیے صبر کی دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے بڑی بھی، تو 300 سال کے بیٹے کے مرنے پر غم کر رہی ہے، ایک وہ دور آئے گا کہ لوگ 50-60 سال کے ہوں گے۔ بڑھیا نے یہ سنا تو کانوں میں سے دھواں نکل گیا، کہنے لگی حضور لوگ 50-60 سال کے ہوں گے تو کیا وہ اپنے رہنے کے لیے مکان بھی بنائیں گے؟ اسے تعجب تھا اس بات پر کہ دنیا میں 50-60 سال رہنا ہے صرف اتنے تھوڑے دنوں، تو مکان بنا کیا کریں گے؟ میں تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ مکان مت بناؤ، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ یہ مکان ہے تھوڑے دنوں کا، مکان بناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اچھے مکان دے، آمین کہہ دو، آپ کے مکانوں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی روزی روٹی میں پروردگار عالم خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ مکان بناؤ، اچھے اچھے مکان بناؤ، لیکن اپنے ذہن کے اندر یہ رکھو کہ یہ ہم نے مکان بنایا ہے، لیکن کسی دن اس مکان سے ہمارا جنازہ بھی اٹھنا ہے، بس گزارا کرنے کے لیے ہے، تھوڑے دنوں یہاں پر رہنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے یہ مکان ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ نے، پروردگار عالم نے ہمارے آپ کے لیے جنت میں ایمان والوں کے لیے بہترین مکان بنایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ ایسا مکان ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی دل کے اندر اس کا خیال نہیں گزرا۔ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں جنت میں ایمان والوں کے لیے مہیا کر رکھی ہیں، آپ اس کو بعد میں ہی جانیں گے، دیکھیں گے۔ دنیا میں یہ سمجھو کہ ہمیں گزارا کرنا ہے، گزارنا ہے، زیادہ خیال کرو، زیادہ فکر کرو تو مرنے کے بعد کی فکر کرو۔ بات کی دوسری شروع ہو گئی، یعنی کہاں سے؟ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سنو گے ذرا؟ بولو، بلا لو ان کو، حضرت کو۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے 3-4 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، وہ سن لو، ان کا ترجمہ اور وضاحت، اور اس کے بعد بہت جلدی اپنی گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کو مکروہ جانا، ناپسند کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ یہ ہر پچھلی گھڑی آپ کے لیے گزری ہوئی گھڑی سے، پہلے والے وقت سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سب لوگ کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بے شک۔ ذرا انداز کلام الہی پر غور کیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے میرے محبوب ساری مخلوق مجھے راضی کرنا چاہتی ہے، میں تمہیں راضی کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے ہمارے آپ کے نبی کی، اللہ نے کیسے نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت کے اندر دو باتیں ہیں، دو لفظ کوئی قسم کھائی، والضحیٰ واللیل۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ چند دنوں کے لیے ہمارے حضور پر وحی کا نزول نہیں ہوا، وحی نہیں اتری، تو چند کفار مکہ نے یہ طعنہ مارا، ان رب محمد ودع محمدا، کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ ایک تو چند دنوں سے وحی نہیں اتری تھی، سرکار کو ویسے ہی ملال تھا، دوسرے ایک کفار مکہ کا طعنہ کہ محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا، آپ کا دل ملول ہوا۔ جو ہی میرے نبی کا دل ملول ہوا، سدرہ کی چہکتی بلبل جناب جبریل کا نزول ہوا، اور قرآن مقدس کی ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، بلکہ اس پوری سورت نازل ہوتی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اے محبوب، چاشت کی قسم یا چمکتے چہرے کی قسم، رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کو ناپسند کیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے تو ہر بعد میں آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر ضحیٰ اور لیل اذا سجا دو لفظ آئے۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کا وقت، چاشت کا مطلب یہ ہوتا ہے صبح کو سورج جب نکلنے کے بعد میں جب روشن ہو جاتا ہے، جب اس پر نظریں ٹھہرتی نہیں ہیں، اسے کہتے ہیں چاشت کا وقت۔ اور رات شروع ہونے کے کچھ دیر بعد جب خوب بھیگ جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں رات کا چھا جانا۔ اب یہاں پر دو قسمیں کھائی اللہ نے، ایک چاشت کی قسم اور ایک رات کے چھا جانے کی قسم۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر چاشت سے کیا مراد ہے اور رات کے چھا جانے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اس میں، دو چار قول مجھے دھیان آتے ہیں، جتنا وقت ہوگا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد ہے ہمارے حضور کی پیدائش کا دن۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاشت سے مراد ہے میرے نبی کی پیدائش کا دن، اور رات سے مراد ہے سرکار کی معراج کی رات۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، تیرے آنے کے دن کی قسم اور دولہا بن کر معراج کی رات میں تیرے جانے کی قسم۔ سبحان اللہ۔ محبوب کا آنا بھی بے مثال ہے، محبوب کا جانا بھی بے مثال ہے۔ اور سنیو سنے ایک بات، قسم کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام جانتے ہیں، قسم کہتے ہیں کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا۔ قسم کی تعریف ہے، یہ ڈیفینیشن اس کی، پربھاشا کہتے ہیں ہندی میں۔ کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کرنا قسم ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں بھائی قرآن کی قسم، ایمان کی قسم، باپ کی قسم، تیرے سر کی قسم، لوگ کہہ دیتے ہیں یہ، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا تیری چپل کی قسم، تیرے جوتوں کی قسم، تیرے موزوں کی قسم، یا نالی کی قسم، کہتا ہے نہیں کوئی نہیں۔ قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جس کا احترام ہو۔ اب اللہ نے قسم کھائی حضور کی پیدائش کے دن کی اور معراج کی رات کی۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی پیدائش کا دن یوم میلاد بھی اللہ کو پسند ہے اور حضور کی معراج کی رات بھی اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا قول، ایک قول یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد ہے سرکار کا نور علم، اور لیل سے مراد ہے سرکار کا دامن عفو و کرم۔ چاشت سے مراد ہے سرکار کا نور علم، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔
ایسا نور علم عطا فرمایا جس سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد فاضل فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. ہمارے سرکار کو اللہ نے کیسا نور علم عطا فرمایا. ایک صحابی حضرت وابصہ بن معبد، سرکار کی محفل لگی ہوئی تھی، ہجوم عاشقاں تھا. سرکار کی محفل مجلس کے اندر لوگ آ رہے تھے، حضور کی گفتگو سن رہے تھے. وابصہ ابن معبد بات کو آئے، پیچھے سے آئے تو وہیں پر بیٹھنے لگے. اس دن حضرت وابصہ کی قسمت کا ستارہ بلند تھا. فرمایا ادنو یا وابصہ، اے وابصہ ذرا میرے پاس آ جاؤ. وابصہ اٹھے، تھوڑا آگے آ گئے. فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور پاس آ جاؤ. وابصہ تھوڑا اور آگے بڑھ گئے. فرمایا پھر سے اے وابصہ میرے اور قریب آؤ. وابصہ کہتے میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں، میں حضور کے اتنے قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں کو چھونے لگے. سبحان اللہ کہہ دو، ذرا بلند آواز سے بولو. اور اس کے بعد میں سرکار نے فرمایا اے وابصہ کیا کوئی سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ ابھی حضور نے کچھ کہا نہیں تھا، ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے. وابصہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے. فرمایا وہ سوال تم خود بتاؤ گے یا میں بتا دوں؟ عرض کیا حضور اگر آپ بتا دیں تب تو کمالی ہو جائے. فرمایا کہ تم خیر و شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہی میرا سوال ہے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ سوال کا جواب مجھ سے لینا چاہتے ہو یا خود دے لوگے؟ انہوں نے کہا کہ اگر سوال کا جواب آتا حضور تو سوال بنتا ہی کیوں؟ فرماتے ہیں فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ. سرکار نے اپنی انگلی ان کے سینے پر ماری، دل والی جگہ پر بائیں طرف، اور فرمایا استفت من قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے. یہ تیرے سینے کے اندر مفتی بیٹھا یہی بتا دے گا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. بات سمجھے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل خود جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. آپ کم تول رہے ہیں تو آپ کا دل جانتا ہے کہ ہم برا کر رہے ہیں. آپ گرمی کے موسم میں اگر لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں تو آپ خود جانتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنی دکانداری کر رہے ہیں تو آپ خود جانتے ہیں کہ ہم کر تو برا رہے ہیں. تو جو آدمی اچھا برا کرتا ہے اس کو جانتا ہے. یہ سرکار کا نور علم ہے. ایک اور مجھے حدیث یاد آئی، حضرت حذیفہ بن یمان سرکار کے صحابی ہیں، صغار صحابہ میں چھوٹے صحابی حذیفہ بن یمان. گھر پہ رہتے تھے، مسجد نبوی سے ان کا گھر دور تھا. اس ٹائم ان کی ماں ان کو نماز سکھاتی تھی، گھر میں ہی نماز پڑھاتی تھی. ایک دن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے کہنے لگے امی مجھے آج اجازت دیجئے میں سرکار کے ساتھ میں جا کے مغرب کی نماز پڑھوں گا. کون سی نماز؟ مغرب کی. پھر سے بولو. اب انہوں نے اپنی ماں کو لالچ دیا اجازت ملنے کے لیے. آج کل کا آدمی لالچ دیتا تو سونے چاندی روپے پیسے کا لالچ دیتا یا پردھانی کا لالچ دیتا. انہوں نے لالچ کیا دیا اپنی امی کو، امی مجھے اجازت دے دیجئے کہ آج میں سرکار کے ساتھ میں جا کے مغرب کی نماز پڑھ لوں اور میں حضور سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کراؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کو کائے کی دعا؟ پھر سے بتاؤ. مغفرت کی دعا کراؤں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میری امی کو بخش دے. دعینی آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اسألہ ان یستغفر لی و امی. یار اے میری امی مجھے اجازت دیجئے کہ میں سرکار کے ساتھ میں جا کے مغرب کی نماز پڑھوں گا اور حضور سے آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میری ماں کو بخش دے. انہوں نے دعا کرانے کے لیے ماں سے کہا، ماں نے اجازت دے دی. فرماتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے سرکار کی مسجد میں پہنچا.
میں نے حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کیسے خوش نصیب تھے جو صاحب قرآن سے قرآن سنتے تھے. وہ کیسے خوش نصیب تھے جو صاحب نماز کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. وہ کیسے ستارے تھے خوش نصیب سرکار کے صحابہ کرام کہ جو سرکار نماز لے کر آیا ہے انہی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو قرآن آپ کے جلسے کا نام ہے صاحب قرآن ہے. صاحب قرآن کانفرنس, جشن صاحب قرآن. صاحب قرآن ہمارے نبی ہی تو ہیں. بے شک. صاحب قرآن سے قرآن سنتے تھے, صاحب نماز کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. انہوں نے حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. اور گئے کیوں تھے آپ کو دھیان رہا؟ حضور سے اپنے لیے اور اپنی امی کے لیے بخشش کی دعا کرانے کے لیے. حضور سے دعا کرائیں گے اپنے لیے, امی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور میری ماں کو بخش دے. فرماتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور میں انتظار کرنے لگا. فصلى حتى صلى العشاء. سرکار برابر مغرب کے بعد میں نفل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا. پھر کہو سبحان اللہ. اور پھر سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سرکار کو نماز سے بڑا پیار تھا, نماز سے بڑی محبت تھی. آپ سفر پر جاتے تھے تو نماز پڑھ کے جاتے تھے, سفر سے واپس آتے تھے تو نماز پڑھتے تھے, کوئی پریشانی ہوتی تھی تو نماز پڑھتے تھے, راتوں میں جاگ جاگ کر نماز پڑھتے تھے. ہمیں آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جھاڑ پھونک والوں کے پاس جاتے ہیں, ہمیں آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو صاحب کسی بابے کے پاس جاتے ہیں, چاہے بابا کیسا ہی عیار و مکار بے ایمان دھوکے باز ہو اسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. لیکن سبحان اللہ ہمارے سرکار کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو نماز پڑھتے تھے, کوئی تکلیف آتی تھی نماز پڑھتے تھے. آپ سفر کے اندر بھی نماز پڑھتے تھے, جنگوں کے اندر بھی نماز پڑھتے تھے. اور نماز سے اتنی زیادہ محبت تھی, میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جان نکلنے میں آسانی پیدا فرماتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کو بچاتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے کل میدان محشر میں پل صراط پر بجلی کی چمک کی طرح سے گزرتا چلا جاتا ہے. بے شک ماشاءاللہ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی. حضور مغرب کی نماز کے بعد برابر نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا. پھر حضور نے عشاء کی نماز پڑھی. میں انتظار کرتا رہا کہ سرکار نماز سے فارغ ہوں گے تو میں حضور سے دعا کراؤں گا اپنے لیے اور اپنی امی کے لیے. کائے کی دعا؟ مغفرت کی. جان تو ہے تو ویسے ماشاءاللہ, یعنی اللہ تعالیٰ بخش دے مجھے اور میری امی کو. فرماتے میں انتظار کرتا رہا, بہت رات ہو گئی. ثم انفتل. پھر سرکار عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چلے اپنے حجرے کی طرف. فتبعتہ. تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا. سرکار آگے آگے, میں حضور کے پیچھے پیچھے. اندھیری رات میں حضور نے میرے قدموں کی آواز سن لی. فسمع صوتی فقال من هذا حذیفہ. حضور نے میری آواز سنی, فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہیں. میں نے کہا نعم یا رسول اللہ, ہاں میرے آقا میں حذیفہ ہوں. اب اس کے بعد میں سرکار کے آپ الفاظ سنیں, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ سنیں دھیان سے کہ حضور نے کیا کہا. فرمایا کیا حذیفہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں حذیفہ ہوں. فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولامک. حذیفہ کس کام سے آیا ہے؟ جا اللہ تعالیٰ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی تنظیم صاحب قبلہ. پتہ یہ چلا زبان سے جو کہا جاتا ہے وہ تو سب جان لیتے ہیں, لیکن جو دلوں میں سوچا جاتا ہے آمنہ کے لال اس کو بھی جان لیتے ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुज़ैफा कहते हैं कि सरकार ने कह दिया कि ए हुज़ैफा, जा अल्लाह ताला तुझे बख्शे, तेरी माँ को बख्शे, माँ हाजतों का। अब बता तेरा काम क्या है? अब काम क्या बताएंगे? काम तो हो ही गया जी बेशक। जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। आगे क्या बोले? आगे कुछ नहीं, फिर सरकार खुद बोले, मेरे सरकार की जबान खुली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और वो तहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। सरकार की जबान खुली, इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्द क़त्तु क़ब्ल हाज़िहिल लैला यस्ताज़िनु रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया व युबश्शिरनी बि अन्ना फ़ातिमता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अहलिल जन्नह। ए हुज़ैफा, आज मेरे पास एक फरिश्ता आया है जो आज से पहले जमीन पर कभी नहीं उतरा। और फरिश्ता क्यों आया है? यस्ताज़िनु रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया, अपने रब से मुझे सलाम करने की इजाजत लेकर आया है। और फरिश्ता मुझे बशारत देने के लिए आया है। ये फरिश्ता मुझे खुशखबरी दे रहा है कि आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं और आपके नवासे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, हाथों से चार यार के हमको मिलेंगे चार जाम, दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। मैंने आयत पढ़ी थी और बताया था, दुहा से मुराद है सरकार का नूरे इल्म, जिससे कायनात की कोई चीज छुपी हुई नहीं है। और लैल, रात से मुराद है सरकार का दामने अफ़्वो करम। आप करीम हैं, आप रहीम हैं, आप माफ करने वाले हैं, गुलामों के गलतियों को बख्शने वाले, गुलामों की गलतियों को माफ कर देते हैं। अल्लाह के दरबार में हम गुनाहगारों की शफाअत भी फरमाएंगे। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। आप देखना लापरवाह हो, ये देखना कि इंशाअल्लाह कितना मजा आएगा कि हमारे सरकार, हम गाफिल हैं लेकिन अपने हुजूर से मोहब्बत रखो, जी जी, उनको याद किया करो। हुजूर शफाअत करेंगे, फरमाते शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों की भी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो। वो तुमने सुना नहीं है, वो दो लोग ट्रेन में बैठे हुए आपस में हुज्जत कर रहे थे, आपस में दो लोग, दोनों मुसलमान, दाढ़ी वाले, दोनों दाढ़ी वाले, टोपी कुर्ते पैजामे वाले, दोनों मुसलमान लग रहे थे और दोनों आपस में हुज्जत कर रहे थे। एक कह रहा था कि हमारे हुजूर मैदान मैशर में हम गुलामों की शफाअत करेंगे, यानी अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेंगे, और एक कह रहा था बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप समझ रहे हो कौन होगा वो, लेकिन दोनों थे टोपी वाले, दाढ़ी वाले, कुर्ते पैजामे वाले, दोनों मुसलमान लग रहे थे। एक कह रहा था शफाअत करेंगे हम गुनाहगारों की, एक कह रहा था नहीं। मामला यहां तक पहुंचा कि लड़ाई का नंबर, हाथापाई का नंबर, खड़े हो गए लड़ने के लिए। एक गैर मुस्लिम, कोई नॉन मुस्लिम था, उसने देखा ये दोनों मुसलमान हैं और ये दोनों कोई धार्मिक पॉइंट पर गुफ्तगू हो रही है और आपस में लड़ रहे हैं, तो उसने कहा भाई तुम दोनों मुसलमान, दोनों दाढ़ी वाले, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? तो उसने कहा अपने अल्फाज में, यार छोटी सी बात है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे हुजूर मैदान मैशर में हम गुलामों की शफाअत करेंगे, और ये कह रहा है कि नहीं करेंगे। उस हिंदू ने कहा तो लड़ने की क्या बात है मेरे भाई, तू कह रहा है शफाअत करेंगे तो तेरी करेंगे, ये कह रहा है नहीं करेंगे तो इसकी नहीं करेंगे। कर दिया फैसला सही नहीं। शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, और जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा
اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان. ہمارے آقا ہم غلاموں کی شفاعت بھی کریں گے اور رحم و کرم تو سرکار کو بہت پسند ہے. آپ بھی رحم کرو دوسرے کے اوپر. سرکار کو اتنا زیادہ پسند ہے رحم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحیم فرمایا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہاری بھلائی کی بہت حرص ہے ان کو اور مومنوں کے لیے تو وہ بہت مہربان بہت رحیم ہیں. سبحان اللہ. حضور نے ان کو اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا. معاف کرتے اور خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کے گناہوں کو معاف کرے اسے چاہیے کہ دوسروں کو معاف کرے. اگر تم دوسروں کو معاف کرو گے اللہ تعالیٰ اگر تم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. پھر سے کہو سبحان اللہ. سبحان. ایک حدیث سنو آقا فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. فرماتے ہیں من نفس عن مومن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ. جو دنیا میں اپنے کسی بھائی کی چھوٹی سی تکلیف کو دور کر دے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کی بڑی تکلیف کو دور فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جو بندہ کسی بھائی کی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. پریشان دوسروں کو پریشان کر کے اپنی پریشانیوں کا علاج ڈھونڈنے کے لیے پیروں کے پاس جانے والوں اور باباؤں کے پاس چکر لگانے والوں میرا یہ پیغام سن لو. اپنے دل پر نقش کرو اور یاد رکھو دوسروں کے دلوں کو دکھانے کے بعد اپنی پریشانیوں کا علاج لینے کے لیے تم کسی بابے کے پاس جاؤ کسی ملا مولوی کے پاس جاؤ کسی مزار کے پاس جاؤ. اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے اگر کسی کی ہائے تم پر پڑی ہے تو تمہاری پریشانی دور نہیں ہو سکتی ہے. اگر پریشانیوں کو دور کرنا ہے تو تم اوروں کی پریشانی کو دور کرو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اب مولانا امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں نعت پڑھو. میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں. بہرحال تو یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. میں نے آیت پڑھی تھی اور اس آیت کا مطلب آپ نے سن لیا کہ دعا سے مراد ہے سرکار کا دامن. دعا سے مراد ہے سرکار کا نور علم اور لیل سے مراد ہے میرے حضور کا دامن عفو و کرم. سبحان اللہ سبحان. میرے سرکار کرم والے ہیں. ہاں ہاں اور ماشاء اللہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ اچھا ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جامع الصفات ہیں. بے شک کمالات والے ہیں خوبیوں والے ہیں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں قیامت تک اب کوئی نبی نہیں ہے. اور ہمارے نبی تو اور نبی تو وہ ہیں جو اپنی اپنی امتوں کے نبی ہیں اور ہمارے نبی وہ ہیں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انبیاء کرام جن کی امت میں ہیں وہ ہیں ہمارے نبی. بے شک خدا نے کس قدر اونچا کیا رتبہ محمد کا خدا نے کس قدر اونچا کیا رتبہ محمد کا زمین سے عرش تک ہے ہر طرف شہرا محمد کا زمین سے عرش تک ہے ہر طرف شہرا محمد کا. اور اذانوں میں نمازوں میں بھی ان کا نام رکھا ہے اذانوں میں
नमाजों में भी उनका नाम रखा है। खुदा को किस कदर महबूब है चर्चा मोहम्मद का, खुदा को किस कदर महबूब है चर्चा मोहम्मद का। तो हमारे हुजूर नबियों के नबी हैं, रसूलों के सरदार हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, और उनकी शान यह है कि अल्लाह फरमाता है अनकरीब मैं तुमको इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। अब यहां पर यह और बात सुन ले, एक नुक्ता, क्या शान है मेरे आका की, और क्या अल्लाह ताला ने मकाम अता फरमाया है उनको। आप नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ते पे अपना मुंह किधर करते, बताइए सब लोग बताओ। मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, चाहे लखीमपुर वाले हों, चाहे खीरी वाले हों, चाहे फरदान वाले हों, चाहे और उसके आगे वाले हों, पूरनपुर के हों, मैलानी के हों, लखनऊ के हों, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, सूडान, अल्जीरिया, लबनान, जापान, तुर्किस्तान, पूरे दुनिया में कहीं 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 के लोग हों, जो भी ईमान वाले हैं सबका मुंह किस तरफ, काबे की तरफ। बल्कि एक बात मैं और कहता हूं, हिंदुस्तान में है तब भी मुंह काबे की तरफ, कब्रिस्तान में है तब भी मुंह काबे की तरफ। अब यहां पर एक सुनने की बात यह है कि ये काबा जो किबला बना है वो बना कैसे। हमारा किबला हुजूर ने हिजरत फरमाने के बाद में 16 या 17 महीने तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। 16 या 17 महीने तक अल्लाह का हुक्म था। वही बैतुल मुकद्दस, किबला अव्वल, मस्जिद अक्सा, जहां पर आजकल जुल्मों से तंग के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और यहूदियों ने, इजराइलियों ने मुसलमानों की जिंदगी तंग कर दिए। अल्लाह ताला ही अपना करम फरमाए, उन मजलूमों की मदद फरमाए, आमीन, और हमारा किबला अव्वल हमको वापस फरमाए, आमीन। 16 या 17 महीने तक हुजूर ने बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी थी। लेकिन आपकी ख्वाहिश ये थी कि मेरा किबला यही काबा हो जो मेरे बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया है। आप यही चाहते थे। बनु ज़ोहरा के मोहल्ले में आप नमाज पढ़ा रहे थे, बनु सलमा के मोहल्ले में ज़ोहर की नमाज थी, और ज़ोहर की नमाज ही में सरकार ने आसमान की तरफ मुंह किया। आपके जहन में यह ख्याल आया कि अल्लाह ताला मेरा किबला काबा कर दे। आसमान की तरफ मुंह किया मेरे सरकार ने। कुरान की आयत नाज़िल होती, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ऐ मेरे प्यारे हबीब आपका बार बार आसमान की तरफ मुंह करना हमने देख लिया है। सुभान अल्लाह कहो। अरे हम और आप जो है वो दिन रात अगर अपना मुंह आसमान की तरफ करे रहे तो क्या अल्लाह ताला हमसे कहेगा तुम्हारा मुंह हम देख रहे हैं? ये तो मेरे सरकार का कमाल है कि आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ किया। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे प्यारे, मेरे महबूब, तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना हमने देख लिया है। सुभान अल्लाह। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, अनकरीब हम तुम्हारा चेहरा उसी किबले की तरफ कर देंगे जिसको तुम पसंद करते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। अब यहां पर सवाल यह है कि यह क्यों नहीं कहा गया कि फला नुवल्लियन्नका इलल मस्जिदिल हराम, कि आपका चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर देंगे। ये नहीं फला नुवल्लियन्नका इलल काबतिल मुक़द्दसा, आपका चेहरा हम काबे की तरफ कर देंगे। नहीं, फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, हम आपका चेहरा उस किबले की तरफ कर देंगे जिसको तुम पसंद करते हो, जिससे तुम राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान। अंदाज़े कलामे इलाही डंके की चोट पर ऐलान कर रहा है कि दुनिया वालों, दुनिया में नमाज पढ़ने वाले बहुत आएंगे, छोटे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, अमीर हो, गरीब हो, आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो, मुफ्ती हो, सुल्तान हो, रियाया हो, इस दौर के हो, उस दौर के हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں، ایک عظیم الشان عالم دین اور شاندار خطیب باوقار استاذ حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ رونق اسٹیج ہیں۔ حضرت کا خطاب نایاب بھی آپ کو سننا ہے۔ میں تو انتظار کر رہا تھا، اب یہ بات شروع ہو گئی تو اس کو پورا کر دوں پورا۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، عن قریب آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس سے تم راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں کعبے کا نام نہیں، مسجد حرام کا نام نہیں، مکے کا نام نہیں کہ آپ کا چہرہ مکے کی طرف کر دیں گے، مسجد حرام کی طرف کر دیں گے، کعبے کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے، نہیں، بلکہ آپ کا قبلہ اس قبلے کو بنائیں گے جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم راضی ہو۔ انداز کلام الہی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے کہ اے دنیا والو، امیروں، غریبوں، فقیروں، بادشاہوں، رعایا، عالموں، حافظوں، قاریوں، ولیوں، پیروں، جتنے بھی ہو قیامت تک آنے والے ایمان والوں، سنو، تم سب کا قبلہ تو کعبہ رہے گا، لیکن یہ جان لینا کہ یہ قبلہ جو کعبہ بنایا گیا ہے وہ کسی اور کی مرضی سے نہیں بلکہ مرضی مصطفیٰ سے بنایا گیا ہے۔ اگر مصطفیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو کعبے کو قبلہ نہ بنایا جاتا۔ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سبحان اللہ۔ آپ ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نماز ہی کی حالت میں، نماز میں چہرہ پھیر لو مسجد حرام کی طرف۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو جائے۔ ہمیں آپ کو تو اگر ایک نماز کا ٹائم بدلنا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے بتاتے۔ قاری صاحب بتائیں گے آپ کو ایک دن پہلے کہ کل سے عصر کی نماز 5:30 بجے ہوگی یا 5:40 پہ ہوگی۔ اگر اسی دن کر دیا تو لوگ جان کو آ جائیں گے کہ ہم تو آئیں 5:15 کے حساب سے، آپ نے کر دیے 5:30۔ ایک مسجد میں نماز کا ٹائم چینج کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے۔ یہاں تو قبلہ بدلنا ہے اور پوری امت کا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب ابھی اپنا چہرہ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو جائے۔ فرمایا میری نماز تو بعد کو پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو جائے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے ایمان والو تم جہاں جہاں پر بھی ہو، ابھی میرے محبوب کی مرضی ہے تم ابھی اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف کرو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ دیکھو یہ پیر ہوں، ولی ہوں، اللہ والے جو مزارات جن کے ہوتے ہیں، ہم لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر وہ ایک شعر بھی ہے، میرے وطن کو آئی میرے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا۔ علامہ اقبال کی طرف منسوب ہے یہ شعر کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندوستان سے ہمارے حضور کو ٹھنڈی ہوا آئی۔ ہندوستان بھی اولیاء کی زمین ہے، اور یہ ہندوستان جو غیر منقسم ہندوستان ہے، اس میں لاکھوں بلکہ بہت زیادہ بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں۔ بے شک۔ حضرت سیدنا غریب نواز سلطان الہند، یہ بزرگ ان کا نام کیا کہتے ہیں؟ شہید مرد بابا، یہ بھی کوئی بزرگ ہوئے ہیں، میں واقف نہیں ہوں۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، آمین۔ حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ اچھا، یہ بزرگ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ بزرگ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو حضور کے طریقے پر چلاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو آدمی حضور کے طریقے سے ہٹائے وہ بزرگ تو بات کی بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔
مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں غلط کہوں گا تو کہہ دیں گے، بتا دیں گے، جو حضور کے طریقے سے لوگوں کو ہٹائے اور شریعت سے نفرت دلائے وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ولی تو بنتے ہیں، لال پیلے ہرے کپڑے پہن لیے، وہم پرست توہم پرست ہندوستان کے لوگ ہیں، انہیں اور ڈالتے ہیں وہم میں۔ اس دن میں نے واٹس ایپ پہ دیکھا تھا، کوئی آدمی گزر رہا تھا راستے میں، تو اس نے ایک پیڑ کے نیچے کہیں پر کوئی چابی پڑی ہوئی دیکھی، تو اس نے وہ چابی جو ہے وہ اٹھا کر پیڑ میں ٹانگ دی ایک کیل میں، تاکہ جس کی ہوگی وہ لے لے گا۔ 1 سال کے بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو پورا پیڑ چابیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا سمجھے آپ؟ کسی نے سمجھ لیا کہ اس پیڑ میں چابی لگاؤ تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جنہیں کیسے کیسے بیڑے پار ہو رہے ہیں۔ دھاگا باندھ لیا صاحب، اجمیر کا دھاگا ہے، کڑا باندھ پر پہن لیا، کیا کر رہے ہیں تم لوگ؟ ارے یہ سیکھو کہ ہمارے حضور نے کیا چاہا۔ دیکھو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، سبحان اللہ، جان ایمان ہے میرے سرکار۔ ان کے طریقوں کو دیکھو اور ان کے طریقوں پر چلو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک جگہ پر کھڑے ہو کر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں مسکرانے لگے، اکیلے اکیلے مسکرا رہے تھے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان عثمان غنی کو لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر اکیلے اکیلے مسکرا رہے، پوچھا حضور کیا بات ہے، کون سی بات دھیان آ گئی، کیوں مسکرا رہے؟ ارشاد فرماتے اے لوگو اسے میری دیوان کی مت سمجھو، میں نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ اپنے آقا کو وضو کرنے کے بعد مسکراتے دیکھا ہے۔ سبحان آج جب میں اس جگہ پر آیا محبوب کی یاد آ گئی، اپنے محبوب کی اداؤں کی نقل کر رہا ہوں، شاید یہی میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ان بزرگوں سے محبت ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور کا راستہ ہم کو سکھایا ہے، حضور کے راستے پر چلایا ہے اور حضور کا راستہ ہم کو بتایا ہے۔ آپ بھی اپنے حضور کے راستے پر چلیے، ان کے طریقے پر چلیے، تبھی آپ سچے بزرگوں کے ماننے والے ہوں گے۔ ان سے محبت کیجئے، ان کی قبروں پر مزاروں پر فاتحہ پڑھیے، ان کے وسیلے میں اللہ سے دعا بھی کیجئے۔ ہم لوگ اہل سنت ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اور ایک چیز اور دھیان رکھیں، یہ بزرگوں کے مزاروں پر حاضری دینا، فاتحہ پڑھنا، یہ بہت پرانا معمول ہے، اسلاف کا طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہور، وہاں پر آپ نے حاضری دی تھی۔ لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ بہت سے لوگ جو مزاروں پر سر رکھتے ہیں، یہ سر رکھنا اپنا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دھیان رکھو گے، مزار پر سر رکھنا جائز نہیں ہے۔ بوسہ دینا بہت سے علماء نے جائز قرار دیا ہے، چادر کو یا پتھر وغیرہ کو مزار کو بوسہ چوم رہے ہیں جو آپ، تو یہ کچھ علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہے کہ زیادہ احتیاط تو اسی پر ہے کہ نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، بلکہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر ادب سے کھڑا ہو، اس میں زیادہ ادب ہے۔ لیکن بہت سے علماء نے بوسہ دینا جائز قرار دیا ہے، میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سر رکھنا یہ منع ہے۔ یہ آپ دھیان رکھیں، اس کو یاد بھی کر لیں اور کو بتائیں۔ سر رکھنا جو ہے زمین پر وضع الجبہتی علی الارض، سجدہ ہوتا ہے، اور سجدہ اللہ کے لیے، ما سوى اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایمان پر چلائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔